ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ یہ سورہ صاد کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر یہ فرمایا گیا ان الذین یضلون، بے شک جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، یعنی اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، بما نسوا، وہ آخرت کو بلا بیٹھتے ہیں، بما نسوا یوم الحساب، وہ حساب کے دن کو بلا بیٹھتے ہیں، یعنی جو گمراہ ہو جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اور یہ کون ہے؟ بما نسوا یوم الحساب، جو حساب کے دن کو بلا بیٹھے ہیں۔ آج دوران لیکچر 2-3 جگہ پر سوال کیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی 2-3 آدمیوں نے سوال کیا ہے، اور اس سوال کا جواب میں نے دینا اس لیے ضروری سمجھا کہ ایک شبے کا ازالہ کرنا ہے۔ وہ یوں ہے کہ آج بھی بہت سے گمراہ لوگ، غلط افکار اور غلط نظریات پھیلانے والے، غلط عقائد اور نظریات پر بات کرنے والے، قوم کو گمراہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، یعنی کہ وہ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیلیات کا سہارا لے کر کے بیٹھے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں نے تاریخ کا سہارا لیا ہوا ہے، حالانکہ تاریخ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 100 سال بعد لکھی گئی۔ تاریخ لکھنے والے ہمارے جیسے انسان ہیں، اور جہاں تک اسرائیلیات کا تعلق ہے، وہ پہلے کی بہت سی روایات ہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ جس طرح تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، 3-3، 5-5، 6-6 صفحات پر پوری ایک بات لکھی ہوتی ہے۔ جب وہ بات مکمل ہوتی ہے، اس کے اینڈ میں لکھا ہوتا ہے یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ اب ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے، یا اہل علم کی صحبت اور مجلس میں سیکھا اور سنا ہے، وہ یہی ہے کہ اسرائیلیات جو ہوتی ہیں ان پر 100% آدمی یقین بھی نہیں کر سکتا، اور اسرائیلیات کا 100% آدمی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اب اسرائیلیات میں سے کون سی بات ٹھیک ہے؟ وہ والی بات ٹھیک ہے جو بات اللہ کی بات سے، نبی کی بات سے، یا نبی کے کسی صحابی کی بات سے ملتی ہے۔ اب ایک بات ہے نبی کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے کہی ہے، یا اہل بیت میں سے کسی فرد نے، کسی مرد نے، کسی عورت نے کہی ہے، یعنی نبی کی بیویوں نے، نبی کی بیٹیوں نے، یا نبی کے نواسوں میں سے کسی نے، یا نبی کے دامادوں میں سے کسی نے کہی ہے، یا عام جتنی بھی جمیع صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام میں سے کسی نے کہی ہے، تو وہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ صحابی وہی بات کہتے ہیں جو نبی کی بات ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے نبی وہ بات کہتے ہیں جو رب کی رضا کی بات ہوتی ہے۔ بات سچی اور ٹھیک بات، جس کو ہم قول فیصل کہیں، جس کو ہم حرف آخر کہیں، وہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، پھر اللہ کے رسول کی جماعت کی بات ہے، نبی کی ذات، نبی کی بات اور نبی کی کتاب کی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو تاریخ کا حوالہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اور اسرائیلیات میں سے بھی کئی باتیں ایسی ہیں، اگر کوئی بات ایسی ہے جو قرآن کی بات سے مل رہی ہے تو ہم مانیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ اور اسرائیلیات میں سے کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی بات قرآن کی بات کے مطابق نہیں آ رہی، نبی کی کسی حدیث کے مطابق بات نہیں بن رہی، یا نبی کی کسی صحابی کی بتائی ہوئی بات کے برابر بھی نہیں بن رہی، تو اس بات کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی تاریخ میں تو یہ بات لکھی ہے فلاں کے متعلق، تو جواب یہ ہے کہ فلاں نے جو تاریخ لکھی ہے فلاں کے متعلق، وہ تو آپ علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 100 سال بعد لکھی ہے۔ پھر اس نے رنگ امیزی کی ہے، اپنے طور پہ اس نے صفحات بھرے ہیں، جس مزاج کا وہ آدمی تھا اسی طرح کی چیزوں کو اس نے لکھا ہے، اور بہت سا مواد جمع کر دیا ہے۔ وہ قرآن کے مطابق یا حدیث کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم کس چیز کو، قرآن و حدیث کو سینے سے لگائیں گے، باقی دوسری چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہاں تاریخ کا کوئی واقعہ، کوئی بات قرآن و حدیث کے مطابق آ رہی ہے تو ہم اس کو مان بھی لیں گے۔ اگر کوئی بات قرآن کے مطابق نہیں آ رہی، حدیث کے مطابق نہیں آ رہی، وہ بات قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ بات قابل رد ہے۔ تو اسی حوالے سے تاریخ کی بات اور اسرائیلیات کی بات جو میں نے آپ سے کہہ دی ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہانیاں پڑھنا، قصے پڑھنا، وہ ضرور پڑھیں، لیکن اس میں سے زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھا جائے، جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کے کردار کو پڑھا جائے۔ آپ کا بچپن ہے، آپ کا لڑکپن ہے، آپ کی جوانی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا بڑھاپا ہے، پھر آپ کو دنیا سے تشریف لے جانا ہے، پھر آپ کے غزوات ہیں، جہاد ہے، آپ کے سفر ہیں، آپ کا حج اور عمرہ ہے،
آپ کی عبادات ہیں جلوت اور خلوت ہیں، بس جو اس نبوت کی اس زندگی کے گواہ ہیں ان کی طرز زندگی کو، ان کی سیرت اور کردار کو پڑھا جائے، یہی بات کافی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو سمعین عمل کرنے کی توفیق